لڑکا باہر چلا گیا ہے کچھ عرصے جاب کرنے, اس کا کیریئر ہی بس باہر اسٹیبلش ہوا, عورت کو وہ گھر چھوڑ جاتا ہے اپنی ینگ وائف کو ان کے پیرنٹس کے ساتھ. تو وہاں ایک تو ہے نا بڑا ایکسٹریم کیس کہ وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے گیا, عورت کو بلا ہی نہیں رہا, وہ تو اس کی نیگلیجنس ہے اور زیادتی ہے اس کے ساتھ جو وہ اس کی وائف ہے. لیکن ایک ہے کہ چلو کچھ عرصے کے لیے گیا ہے, اس کے لیے بھی بہت پرابلمس کریٹ کی جا رہی ہیں. مطلب وہ ہمارے پاس کچھ کیسز ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کہتی ہیں میں نے یہاں رہنا ہی نہیں, آپ مجھے میری والدہ کے گھر چھوڑیں, میں وہاں رہ لوں گی, لیکن میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں کہ آپ باہر چلے گئے تو اب میں پیچھے یہاں پہ رہوں. تو اس کو کیسے مینج؟ حقائق ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہمارے پشاور سائڈ کے علاقے میں, جو ادھر کے پکی کے سائڈ میں, چونکہ وہاں پہ ذرا غربت زیادہ ہے, وہاں پہ عموماً آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں ان میں ہمارے وہ والے بھائی ہوتے ہیں. اچھا, ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب خاندان والوں کو وہ لڑکی نہیں بھیجنی ہے, بہو نہیں بھیجنی ہے. سیدھی ریزن, بزنس, پیسہ. لڑکی چلی جائے گی, لڑکے کا اپنا گھر بن جائے گا, وہ ماں باپ کو بھول جائے گا, اس کو شی ہیز ٹو بی دیئر ود ہر ان لاز. اور وہاں پر آپ دیکھیں اتنی برے حالات ہوتے ہیں کہ 7 سال 8 سال, جو تو یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہم سب کو پتا بہت مشکل ہے. جو خلیجی ریاستوں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی 7 8 سال پیسے بچانے کے لیے نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ یہ عورت کیا کر رہی ہے. اور اس سے, اور میں آپ کو بتاؤں, جو ایسی عورت ہوتی ہے نا جس کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ در حقیقت بیچاری سب کی نوکر ہوتی ہے, کیونکہ اس کا شوہر وہاں پہ ہوتا نہیں ہے, اس نے سسر کے ہاتھ سے اپنے خاوند کے بھیجے ہوئے پیسے لینے ہوتے ہیں. اور ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ پیسے کس قیمت پہ ملتے ہیں. یہ ان کی بیٹی نہیں ہے, یہ ان کی بہو ہے. میں یہاں پہ خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیٹھی. پھر ان کے بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سارے کے اندر پھر ان کی اپنی ذاتی ضروریات ہوتی ہیں, ایک کمپینین شپ کی, ایک جسم کی, ٹھیک ہے. ان ساری, اور میں آپ کو بتاؤں جو 7 سال بیویوں سے دور رہ دیتے ہیں نا, عادت پڑ جاتی ہے. پھر آپ یہ سمجھیں کہ وہ تعلق رہ جاتا ہے, وہ تعلق نہیں رہتا. یہ اللہ نے انسان کے تعلق کی جو نیچر ایسی بنائی ہے, یہ منہ دیکھے کا ہوتا ہے. آپ ملتے رہو تو بہت اچھا ہے, آپ نہیں ملو تو انسان ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فیمنزم کی موومنٹ آئی تھی, آپ کو پتا ہے اس میں یہی والے چیزیں ہوئی تھی. ایک تو لوگ مر بہت زیادہ گئے تھے, دوسرے جو بیچارے جنگوں پہ چلے جاتے تھے ان کے ساتھ رابطے نہیں رہتے تھے, تو پیچھے سے فیونسیز اور وائفز جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ تعلقات بنا لیتی تھی. تو یہ ساری چیزیں بڑی زبردست فیکٹ ہے. تو اور یہ ہمارا یہاں پہ پنجاب کا جو زمیندارانہ نظام ہے, یہ بھی تو اسی لیے لڑکے کو الگ نہیں ہونے دیتا. اس کو پتا ہوتا ہے یہ وہ سارا کھیل ہے جو ہمارا ہے, تو ہم اس کو فیور نہیں کر پائیں گے. مسئلہ سارا یہ, اگر ہمیں قربانی کی بات آ گئی نا, یعنی بات اس دہرائے پہ آگے either this or that, تو پھر یہ کہ میاں بیوی کو اپنا گھر پہلے بچانا ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس میں پھر ہم یہ جو ہے دوسری بات کو نہیں سامنے رکھیں. یہ ایکسپیکٹیشنز کی نا, آپ نے کہا آپ خواتین کو ریپرزینٹ کریے. ایکچولی آج ہم سارے زیادہ خواتین کو ریپرزینٹ کریں. جسٹ لائک ٹو جسٹ تھنک فرام دا بیلنس ویو پوائنٹ نا, کہ ہماری بہت سی بہنیں جو خواتین ہیں, جو کہ کسی کی بیوی ہیں, بہو ہیں, وہ جو اسٹینڈرڈ اپنے لیے اپلائی کرتی ہیں, اینڈ اگین ود ان دا رولز آف دا گیم دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو سو. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ رول آف دا گیمز اور اس کے ساتھ اسپرٹ آف دا گیم ہوتی ہے, ایگزیکٹلی یہی چیز ان کو اپنے بھائی کی وائف سے کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوتی ہے. کہ میرا بھائی اگر گیا ہوا ہے تو میری اب وہ جو اس کی وائف ہے وہ اپنے میکے میں وہ یہاں وہاں پہ رہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ چونکہ ہم دین سے ہٹ کے خود کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کنفیوژن ہی اس میں ہوتی ہے. سو اگین دا سولوشن از اف یو گو بیک ٹوورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوڈ دیا گیا ہے, all you do is apply it, پھر یہ پرابلمز نہیں ہوا کرتے. بالکل صحیح. میں اس کو دوبارہ اس بات پہ لاؤں گی, اس کو میں کسی اسٹرنگ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بجائے ایک اسٹینڈرڈ پہ لاؤں گی. اگر either this اور that آ گیا نا, پھر آپ کو گھر بچانا ہوگا. اور اس میں گھر بچانا پہ ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مرد حضرات جو ہیں یہ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گھر کا بچنا نہ بچنا ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے ایز اے لائف کوچ اپنے کچھ زندگی کے تجربات شیئر کیے ہیں. ان دی اینڈ میں ایک اور شیئر کر دوں کہ اگر مرد گھر بسانا چاہے تو دیر از اے چانس کہ وہ بسا لے. اگر مرد گھر توڑنا چاہے سو دیر از اے چانس کہ پھر بھی نہ ٹوٹے. لیکن اگر بیوی گھر توڑنا چاہے, اب دنیا ادھر سے ادھر کر لیں, گھر نہیں بچے گا. سو ڈو ریئلائز کہ جو ہماری جو لیمیٹیشنز ہیں ہمیں سمجھنا چاہیں. مرد بہت دفعہ ہوتا ہے گھر توڑنا چاہتا ہے لیکن بیوی بچا لیتی ہے. لیکن جب بیوی توڑنے پہ آتی ہے, ڈو یور بیسٹ میٹ, یور بیسٹ میٹ از ناٹ گونا ہیپن. ایکسیلنٹ. یعنی اسٹرائکنگ دا رائٹ بیلنس, جیسے آپ نے بات کی کہ دیکھیں اگر تو وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ڈیمانڈ کر رہی ہے نا کہ نہیں جی میں نے یہاں رہنا ہی نہیں کیونکہ بس میں نے اپنے پیرنٹس کے جانا وداؤٹ اینی ریزن,
हाँ, वो तो उसको भी फिर ख्याल तो करना चाहिए। मर्द के दिल में रिसेंटमेंट आएगी कि क्यों. लेकिन जैसे आंटी ने कहा, अगर कोई वैलिड रीजन है, यानी उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है, वो नजर आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, या ये कि वो बहुत सालों से गया हुआ है, तो फिर मर्द को इसका जो है वो एहसास करना अच्छा, चाहिए. यहाँ पे एक औरतों की मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बड़ी अच्छी समझ आती है. एक मर्द जो है ना, अगर तो वो इस काबिल है कि वो अपनी बीवी को एक कॉर्नर ऐसा दे सके जो सिर्फ उसका हो, एक कोना खुदरा. हम किसी बात की बात, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो हुजरात दिए थे वो हम सबको पता है उनकी क्या वो हैसियत थी, लेकिन इतना है कि वहाँ पे टोटल ऑटोनॉमी थी. राइट. उनके टाइम, उनके घर के अंदर वो खाना भेज दिया. इट वॉज, शी फेल्ट लाइक ये तो मेरा थंडर स्टील करने की कोशिश कर रही है ना. दिन मेरा है, घर मेरा है, शौहर मेरे पास बैठा हुआ है, ये अपना खाना भेज के तो अपनी अहमियत और अपना आप जिता रही है. तो शी गॉट एंग्री एंड दैट शी ब्रोक इट. एंड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ही सैट डाउन एंड ही स्टार्टेड टू कलेक्ट. वो न सब करने लगे और साथ ये भी कहने लगे कि तेरी माँ को गुस्सा आ गया था. अच्छा, एक बात को हमें समझना है, जॉब स्टेबिलिटी के साथ मैं बिल्कुल इसको कंपेयर करूंगी, ठीक है, ऑल दो ये कॉर्पोरेट वर्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद एक औरत को अगर मर्द वो एक कोना दे सकता है ना जिसके अंदर उसकी अथॉरिटी अपनी चलती है, तो मैं आपको बताऊं वो औरत उसके साथ थिक एंड थिन में चल जाएगी. लेकिन अगर मर्द वो कोना किसी तरह ना दे सके, ठीक है ना, और देखिए इसमें मैंने अथॉरिटी और उसकी ऑटोनॉमी की बात की है, ये अगर वो नहीं ना दे सकेगा तो मैं आपको बताऊं कि ये जॉब स्टेबिलिटी नहीं है. बहुत सारी अच्छी चीजें होने के बावजूद शायद ये घर नहीं चल पाएगा. और मैं आपको अरबों की बात बताऊं, अरब क्या करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक से ज्यादा शादियां होती हैं, उनके यहाँ तो ये इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है. वो दो बातें करते हैं और मुझे वो बड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं. और अब जब उम्र की इस हिस्से पे आ गए और इतने लोगों से डील कर लिया तो मुझे समझ आई इन बातों की अहमियत होती है. वो जब शादी करते हैं, एक तो वो महर की बात करते हैं, महर कितना होगा, ठीक है, वो तो चले हम सबको समझ आती है. दूसरी वो बात करते हैं, इसको अपना घर दोगे. अपने घर देने का मतलब ये होता है कि इसके घर में कोई और नहीं आएगा. तुम एक करोगे, दो करोगे, चार करोगे, वो सब अलग अलग रहेंगे, इसके घर में कोई नहीं आएगा. और इसी में फिर आप दूसरी चीजों को भी शामिल कर ले. और आप ये देखें, इस बिना पे वो जो है ना वो निकाह करते हैं. मुझे ये बात बड़ी समझ आती है. और जो मर्द ये वाला काम कर लेगा ना, मैं आपको बताऊं, वो एक से ज्यादा बीवियों को भी निभा लेगा. एक से ज्यादा बीवियों को निभाने वाले भी बड़े जो है ना समझदार होते हैं, बड़े अजीम प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं. तो दे कैन डू दैट विद दिस राइट माइंडसेट और ये डिसिप्लिन के साथ. और ये डिसिप्लिन कहाँ से आता है? आपकी जात पे सबसे पहले और बाद में दूसरों पर बाद में.